اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج میں دوسرا پارٹ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کا آج میں دوسرا پارٹ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کا دوسرا پارٹ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا ہے۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے ہیں؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبیلہ رابعہ اور قبیلہ مظہر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پہران اسی وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے قبیلہ رابعہ اور قبیلہ مظہر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے بحران میں دیکھا جس میں 1000 عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، کوئی بے وقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دے، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا بحران زیب تن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت با سعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارر ہوا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں، اور آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے کہ جو کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر چاہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس ہے وہ ساری دنیا کو دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب نماز میں اتحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ
اے اللہ تمام مومن اور مردوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اسے سے زیادہ بہتر وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ کو پہچانتا ہے؟ کیا تم اللہ کو پہچانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ میرے اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے عنایت فرمائیں گے، میں وہ قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اقوال زر موضوع لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف و زحمت فرمائی ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی نہ منتقی ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنا لوں اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔